صالحین سے برکت حاصل کرنا یہ انبیاء کرام، مرسلین، صحابہ اعظام، تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک ان کی راہ پر چلنے والوں کی جاری کردہ سنت مبارکہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وضو کو اپنے منہ پر اور اپنے جسم پر ملتے تھے، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ بخاری شریف سے ہمیں ملتا ہے۔ اور میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو بعد از کتاب اللہ مقام حاصل ہے، یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید کے بعد جس کتاب کو مقام حاصل ہے اہل سنت کے نزدیک، وہ بخاری شریف کو وہ درجہ حاصل ہے۔ تو اس بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہیں، اور ایک نہیں بلکہ کئی احادیث موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متبرک اشیاء تھی، متبرک چیزیں تھیں، ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین استفادہ حاصل کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے، اور اس کو متبرک سمجھ کر استعمال کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، بخاری شریف کا جلد نمبر اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 31۔ صفحہ نمبر 31 کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ وقال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهم اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما۔ یعنی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا۔ اس سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اسی میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پہ ڈال لو۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر کرنا ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ تم اس میں سے پی لو اور اپنے منہ اور اپنے سینوں پر اس کو ڈال دو۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک بھی ہمیں ملتی ہے، اسی صفحے پر ہے، اسی 31 صفحے پر وہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ ان مسور، حضرت مسور سے روایت ہے کہ اذا توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کادوا یقتتلون علی وضوعہ، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کے استعمال شدہ پانی پر ایسے لگتا کہ صحابہ لڑ پڑیں گے۔ حضرین و سامعین عزیز محتشم، ایک اور وضاحت کرتے چلیں، وضو واو کے پیش کے ساتھ فعل وضو کو کہتے ہیں، اور جب کہ واو کے اوپر زبر ہوگی تو وضو کا بچا ہوا پانی مراد لیا جائے گا، اور اسی کو ہی وضو کے بچے ہوئے پانی کو وضو کہتے ہیں، یعنی کہ واو کے زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 32 پر، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے کہ یقول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا اعقل فصب علی من وضوعہ، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مریض تھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، میں بے ہوش تھا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی میرے اوپر چھڑکا۔ اور اسی حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اگر
آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں برکت اور شفا نہ ہوتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مریض کے اوپر ہرگز نہ چھڑکتے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل بھی حکمت اور شرعی حکم سے خالی نہیں ہوتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پکی مٹی کے کچھ برتن تھے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں وضو فرماتے تھے اور ان سے پانی نوش فرماتے تھے۔ لوگ اپنے عقل مند چھوٹے بچوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتے، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع نہیں فرماتے تھے۔ ان بچوں کو اگر ان پاکیزہ برتنوں میں پانی میسر آتا تو وہ اس سے پیتے اور حصول برکت کے لیے اس پانی کو اپنے چہروں اور جسموں پر بھی ملتے تھے۔ حضرین و سامعین محتشم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو مدینہ طیبہ کے خادم اپنے برتنوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے، ان برتنوں میں پانی ہوتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے۔ بسا اوقات یہ لوگ ٹھنڈی صبحوں کو حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام مسلم نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے۔ ناظرین و سامعین محتشم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بچے، مرد، عورتیں، خادم اور باندیاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آثار کی برکات کو سمجھتے تھے، مگر ہمارے یہ انکار کرنے والے بھائی نہیں سمجھتے۔ اس طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام سے برکت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اولیاء کرام سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اولیاء عظام اللہ کریم کے محل نظر ہوتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ صالحین سے برکت حاصل کرنا سنت مشروعہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمرات پر پتھر پھینک چکے، اپنی قربانی کر چکے اور اپنے بال کٹوانے لگے، حجام جب دائیں طرف کے بال کاٹ چکے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یہ بال ان کو عطا فرما دیے۔ پھر حجام بائیں طرف ہوا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کاٹو، اس نے بال مبارک کاٹے تو یہ بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیے اور ارشاد فرمایا کہ قسم ہو بین الناس، یعنی کہ انہیں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حکمت تھی؟ کیا اس سے مقصود تبرک تھا یا کچھ اور؟ ہمیں کچھ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چمڑا بچھاتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس چمڑے پر قیلولہ فرماتے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اور بال مبارک لیتی، ان کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی، پھر ان کو مشک میں رکھ دیتی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال کے وقت وصیت فرمائی کہ تاجدار کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں اور پسینوں سے متبرک مشک کو ان کے حنوط میں رکھا جائے۔ اور حنوط کیا ہے؟ حنوط جو ایک قسم کی خوشبو ہے جسے مردہ کے جسم اور کفن پر لگاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے۔ ناظرین و سامعین محتشم، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے وسیلے سے دین ہم تک پہنچا۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک اور مقدس بالوں کو اپنے حنوط میں رکھ رہے ہیں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کریں گے۔ کیا وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا شرک ہے معاذ اللہ؟ اور یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر تعجب انگیز ہے۔ ناظرین و سامعین محتشم، صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنے کی سنت ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غبار المدینتی یبرئ الجذام، یعنی کہ مدینے کی غبار کوڑ سے شفا دیتی ہے۔ اب مدینہ طیبہ کی غبار کو یہ خصوصیت کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس کا سبب اور کیا ہے کہ اس غبار کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے قدم اور نعلین چھونے کا شرف نصیب ہوا۔ بس اسی طرح نیک لوگوں کی جگہیں برکات سے خالی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، وہ جگہیں کتنی بابرکت ہیں جن کو ان مقدس قدموں اور مبارک جوتوں کو بوسہ دینے کا شرف ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے تبرک اور ان سے انکسار سے پیش نہ آنا ابلیس کے طریقوں سے ہے اور اولیاء اور رسولوں کے طریقہ سے نہیں۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ان کے وضو کے بقیہ پانی، ان کے بال، ان کے ناخن، ان کے پسینہ، ان کے کپڑے اور ان کے قدموں کی جگہ، ان کے ہاتھوں کو چھونے کی جگہ، ان کے وعدوں کی جگہ ان کے خون سے برکت حاصل کی۔ اس کے بعد کون سی چیز بچی؟ پہلے امتوں میں صالحین سے برکات حاصل کرنا مشروع تھا۔ رہی بات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کی، تو طبقات، کتب تاریخ اور تراجم میں ان کی برکات کے بے شمار واقعات ہیں جو ان کی تفصیل چاہے اس کو وہاں دیکھنا چاہیے۔